حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اور آپ کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو، پوری امت کو ایک میسیج دے کر گئے ہیں کہ اے دنیا کے انسانوں اس بات کو یاد رکھنا۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ ہر بندہ جانتا ہے، بچہ بچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا ہے کہ یہ انبیاء کے بعد سب سے عظیم اور افضل انسان ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریبی ساتھی ہیں، خلیفہ اول ہیں، جو مطلب ہے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مشکل وقت میں ساتھ تھا۔ اور تبوک کے موقع پہ جب چندے کا اعلان ہوا تو یہ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں جس نے اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ تو اس سے جب پوچھا گیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو فرمایا گھر والوں کے لیے تو میں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑایا ہوں۔ یہ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے جس کو اللہ کی طرف سے سلام ہے کہ ابوبکر کو میرا سلام پیش کرنا۔ یہ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں جس کے لیے جنت کے ساتھ دروازے استقبال کو ترسیں گے کہ ہر دروازہ اس مطلب شوق میں ہوگا کہ حضرت ابوبکر مجھ سے گزرے، جس کے لیے استقبال کے لیے جنت کے دروازے ترسیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں اللہ کا دیدار خاص ہوگا۔ یہ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اتنی بڑی عظیم ہستی، لیکن مجھے اور آپ کو میسج کیا دے کر گئے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک جانور درخت کے سائے میں بیٹھا ہے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو ٹھنڈا سانس بھرا اور فرماتے ہیں کہ کاش ابوبکر تجھ جیسا ہوتا، تو کس قدر کھاتا ہے، پیتا ہے اور درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، کاش ابوبکر بھی تجھ جیسا ہوتا کہ آخرت میں مجھ سے حساب نہ ہوتا۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق ایک عظیم انسان ہیں، انبیاء کے بعد جو افضل انسان ہیں، اس کے باوجود ان کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن یہ اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف اتنا تھا، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ کاش ابوبکر تجھ جیسا ہوتا۔ ایک جانور کو دیکھ کر کہتے ہیں، ایک جانور کو دیکھ کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم ہستی کہتے ہیں کہ کاش ابوبکر تجھ جیسا ہوتا تاکہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ ہو۔ میں اور آپ ذرا سوچیں کہ ہم آج کیا کر رہے ہیں، ہمیں آخرت کی کتنی فکر ہے، ہمیں اپنی آخرت میں حساب کتاب کی کتنی فکر ہے، اپنی قبر کی، اپنے اللہ سے ملاقات کی کتنا ہمیں شوق ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا کتنا شوق ہے، اپنی آخرت کا کتنی فکر ہے۔ میں اور آپ آج سوچیں، حالانکہ بالکل مختصر وقت کے لیے ہیں، لیکن آخرت کے بارے ہم نے بالکل نہیں سوچا۔ یہ بات میری ذہن میں رکھنا کہ اس تھوڑی سی دنیا کے پیچھے میں اور آپ اپنی آخرت کا اتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، اتنا بڑا جس کے پاس میرے پاس کوئی الفاظ نہیں۔ اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو کہ آپ کو میں بھوکھا تو برداشت کروں گا، لیکن آپ کے پیچھے میں اپنی آخرت کا سودا نہیں لگاتا۔ تو اس لیے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ حضرات صحابہ کرام کے قصے ہمارے لیے بڑا بہترین سبق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرماوے۔ بات اچھی لگے بھائی کہ چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔